اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. ایک درود ہے جس کو ہم کہتے ہیں درود تاج. درود یہ مشہور ہو گیا، درود شریف، یہ درود شریف مشہور ہو گیا اور بڑا خوبصورت ہے. اللہم صلی علی محمد صاحب التاج، صاحب التاج. اس درود شریف کے متعلق میں نے ایک دو چیزیں آپ کو بتانی ہیں. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، جہاں بے شمار فتنے ہیں، وہاں پہ رسول اللہ پہ درود پڑھنے کو بھی شرک اور کفر کہا جا رہا. عجیب بندے، عجیب آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے اور کہتے ہیں جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ کہا اس میں کفریہ عبارت ہے. کون سی عبارت ہے؟ کفریہ عبارت. اللہ اکبر. اب وہ جو جملے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر میں اس کے اوپر آپ کو حدیث بھی دکھا دوں گا، پھر میں قرآن شریف کی آیات بھی سنا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ کفریاں ہیں کہ بھی عین ہی اسلام ہے. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہے اللہم صلی علی محمد. یہ ہر درود کے شروع میں یہ جملہ لکھا. اصل بات شروع ہوتی ہے صاحب التاج، صاحب تاج والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاج کبھی پہنے ہی نہیں. آپ نے تو ساری زندگی کبھی نہیں تاج پہنا. جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں اس وقت زمانے میں کیسر و کسریٰ اور روم اور ایران اور کئی عظیم سلطنتیں دنیا میں موجود تھیں جن کے بادشاہ بڑے بڑے سونے کے تاج پہنتے تھے. وہ تاج تھے. لیکن جب دعوت اسلام ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے پگڑی پسند فرمائی. پگڑی، اس پگڑی کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا تاج بنا دیا. یہ محبوب آپ کا تاج ہے، صاحب تاج، یہ ہے آپ کا تاج. میں یو ایم ٹی میں بحیثیت اسٹوڈنٹ ایم فل کر رہا ہوں. میں ایسے ہی جاتا ہوں پگڑی باندھ کے، اور مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو پگڑی باندھ کے کیوں آئے. اس پگڑی کی برکت یہ ہے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے جب نماز کا وقت ہوگا تو سارے اسٹوڈنٹ کو نماز تو نے پڑھا. پگڑی کی برکت کی. جب آپ اسلام کے معاملات میں عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے. اس پگڑی کو رسول اللہ کا تاج بنائے، صاحب تاج. میں تاج والے، والمعراج معراج والے، والبراق براق والے، والعلم اور علم والے، نشانی والے، جھنڈے والے. پھر فرمایا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. جب یہ جملہ اس بابا جی نے کہا نا تو تیر کی طرح لوگوں کے سینے پھاڑ گیا. حضور کیسے دافع بلا ہے؟ دافع بلا تو اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یا اللہ جب بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا دیتا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا. تو حضور کیسے شفا دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دافع بلا ہے. زبان سے کہہ دینا یہ دور کی بات ہے کہ حضور کہیں یا اللہ یہ بلا دور کر دے، یہ دور کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی مجسمہ مبارک بھی دافع بلا، نورانی مجسمہ. اور اس کے لیے جو آیت کریمہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب ان کو میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان کو کب کا عذاب دے دیا ہوتا تھا. آپ ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دے رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی دافع بلا. آپ کی ذات جہاں ہے وہاں اللہ عذاب نہیں بھیجتا. یہ نص قطعی ہے، اور نص قطعی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بے علمی کی دلیل ہے کہ جو کہہ رہا ہے حضور دافع بلا نہیں ہے، حضور بلاؤں کو دور کرنے والے نہیں ہیں. اس کے اوپر اتنی کثرت سے ہمارے علماء کرام نے حدیثیں لکھی ہیں، اور میں نام لے کے بتاؤں گا. اپنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرا احمد رضا خان فاضل بریلوی
رحمت اللہ علیہ کا ایک جملے پہ آپ نے، جس نے سوال لکھ کے بھیجا نا کہ حضور دافع بلا ہے کہ نہیں، آپ نے اس کو جواب دیا 60 آیات قرآنیہ اور 300 مستند احادیث کے ساتھ۔ میں وہ ساری سناؤں نا ترتیب کے ساتھ تو یہ وقت کا پتہ ہی نہ چلے کدھر۔ 60 آیات قرآنیہ اور 300 احادیث نبویہ صحیحہ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لوگوں کے لیے دافع بلا ہے، دافع۔ اور جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں یہ آپ نے غور سے سنی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف تشریف لائے۔ اور مدینہ اس وقت یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیمار، ابو بکر صدیق بیمار، سیدنا بلال بیمار، جو بیمار ہے وہ چارپائی پہ پڑ گیا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اتنی بیمار تھی کہ میں سر پہ جس بال کو ہاتھ لگاتی وہ جڑ سے اکھڑ جاتا تھا، اتنی سخت بیمار تھی کہ چمڑی نرم ہو گئی۔ عرض کی حضور ہم جب کہ یثرب آئے ہیں، مدینہ میں آئے ہیں تو بیماری ہمارا جاننے چھوڑے، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ مدینے کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما، مدینے کو ان بیماریوں سے۔ عمر بن خطاب صبح آئے، عرض کی حضور میں نے رات خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ مدینہ شریف سے ایک بوڑھی عورت باہر نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مدینے کو بیماریوں سے پاک کر دیا، نکل گئی مدینے۔ تو دافع بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سارا کچھ نکل گیا۔ سنیں اب جو میں حدیثیں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہے، ان کی ذات تو مجسمہ رحمت ہی رحمت ہے، ان کا وجود مجسمہ رحمت ہی رحمت ہے۔ بندے نیک کیسے؟ یہ جو میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں یہ روایت ہے بہقی فی شعب الایمان کی، جلد نمبر 6 صفحہ 500، حدیث نمبر ہے 9051۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ فرمایا جب میں کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو میں عذاب دینے کے لیے وقت کا انتخاب کرتا ہوں کہ جب یہ سوئے ہو تب عذاب دوں، اور فرمایا جب میں رات کے پچھلے پہر میں عذاب دینے کی تیاری کرتا ہوں تو فرمایا پھر نمازیوں کو دیکھ کر عذاب نہیں دیتا، کہ کچھ بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نمازی دافع بلا ہے، ان کی نمازیں عذاب نہیں آنے دیتی۔ حضور تو بڑی دور کی بات، فرمایا وہ جو تہجد گزار بندے ہیں ان کی نمازیں عذاب نہیں آنے دیتی، ان کی نمازیں نہیں عذاب۔ اللہ دیکھتا ہے ان کی نمازوں کو، اللہ فرماتا ہے نہیں جبریل عذاب نہیں دینا، نماز پڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے بخاری میں یہ روایت کہلوا رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد اور حدیث کے لیے جو قدیمی کتب خانے کا چھاپا ہے کراچی والوں کا، جلد نمبر 1 صفحہ 405 میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ جو کمزور تمہارے علاقوں میں غریب مسکین رہتے ہیں نا، اللہ ان کی وجہ سے رزق بھی دیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے اور بلائیں بھی دور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات تو بڑی دور ہے، اللہ کے نبی کی بات تو دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرض والعلم، یہ جملہ شرکیہ نہیں توحیدیہ جملہ کہ حضور بلاؤں کو دفع کرنے والے، آپ کے وجود باسعود کی وجہ سے، آپ کی ذات طیبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرما دیتے۔